اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات میں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا جو انتہائی پریشانی اور زبوں حالی کا شکار تھا۔ گھر میں تنگ دستی اور فقیری پوری طرح غالب تھی۔ ایک روز جب وہ دنیاوی پریشانیوں سے بہت تنگ آ گیا تو اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی زبوں حالی کا تذکرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ چنانچہ اس نے طے کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا پورا حال کہہ سنائے گا اور ان سے مالی امداد کا طالب بھی ہوگا اور ان سے مالی امداد بھی طلب کرے گا۔ چنانچہ اپنے ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور طلب حاجت سے قبل ہی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنا: جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ عرض کر سکا اور واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر وہی پرانا حال دیکھتا مجبوراً دوسرے دن اسی ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس دن بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہی جملہ سنا کہ جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال پھیلانے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کی کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ اس بار بھی وہ اپنی حاجت بیان کیے بغیر گھر واپس لوٹ آیا، لیکن گھر پر چھائی ہوئی بے سر و سامانی اور غیر معمولی مصائب اور روزگار کی پریشانی نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ طلب حاجت کا ارادہ لیے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا۔ اس بار بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے پہلے جیسے مخصوص لہجے میں وہی جملہ پھر دہرا دیا۔ اس بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو سن کر اس شخص کو غیر معمولی سکون ملا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ جملہ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کنجی ہے۔ اس دفعہ جب وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر جانے لگا تو اسے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اپنے دل میں یہ سوچتا چلا جا رہا تھا کہ اب آئندہ کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اگر سوال ہی کرنا ہے تو اپنے پروردگار سے کروں گا اور اسی پر بھروسہ رکھوں گا اور قوت بازو سے کام لوں گا جو اللہ کریم نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے میرے کام میں کامیابی عطا کرے اور مجھے ہر طرح سے بے نیاز کر دے۔ اس کے بعد اس شخص نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ فوراً ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر اسے بازار میں فروخت کر دیا کرے۔ اس نے پڑوسی سے کلہاڑا ادھار مانگا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی محنت کے بعد اس نے بہت سی لکڑی اکٹھی کر لی اور اسے لا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ اسی طرح اپنی محنت کا پھل بہت اچھا معلوم ہوا اور اسے پتہ چل گیا کہ محنت میں عظمت اور برکت ہے۔ چنانچہ آئندہ بھی اس نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی آمدنی سے ایک کلہاڑا خرید لیا۔ پھر کچھ دنوں کی آمدنی سے اس نے کچھ جانور اور دیگر گھریلو سامان خرید لیا۔
لیکن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسے فروخت کرنے برابر جاتا رہا، اور کچھ عرصے بعد وہ مالدار تاجر بن گیا اور غلام وغیرہ بھی رکھ لیے۔ ایک روز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس گئے اور مسکراتے ہوئے کہا، میں نے نہیں کہا تھا جو شخص ہم سے مدد چاہے ہم اس کی مدد ضرور کریں گے؟ لیکن کسی شخص نے بے نیازی سے کام لیا تو پروردگار عالم اسے یقیناً بے نیاز کر دے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔